محترم حاضرین، بڑی یہ ہم لوگوں نے خواب دیکھا تھا پچھلے سال ہی کہ ہمارے ہر دل عزیز اور نوجوان دلوں کی دھڑکن فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کی اس ادارہ میں آمد ہو، لیکن مقدر میں نہیں تھا۔ آپ پچھلے سال نہیں آ پائے، لیکن عندیہ دیا تھا کہ اگلے سال آئیں گے۔ آپ نے اس وعدے کو نبھایا۔ آپ کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں کو تسکین ہوئی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی۔ آپ نے شیخ محترم کا خطاب سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنا ہوگا، یوٹیوب کے ذریعے سے سنا ہوگا۔ نیپال میں میرے خیال سے شیخ کی یہ دوسری آمد ہے، جہاں تک میں سوچتا ہوں۔ اس سے پہلے شیخ ایک بار جامعہ سراج العلوم سلفیہ جھنڈا نگر نیپال کی جامع مسجد میں آپ کا خطاب ہو چکا ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شیخ محترم کا میں شکریہ ادا کروں۔ آپ نے ہم لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی آپ نے تعبیر دی ہے، اور آپ نے ہماری چھوٹی سی آواز پر آپ نے لبیک کہا ہے۔ میں اس موقع پر میں اس محسن خاص مولانا اعجاز احمد سنابلی حفظہ اللہ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا کہ آپ نے شیخ محترم شیخ محترم کو یہاں تک پہنچانے میں آپ نے اپنا کلیدی رول نبھایا ہے۔ اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے۔ اب میں اس بڑے باپ کے بیٹے جن کا نام مولانا عبدالحمید رحمانی تھا، جنہوں نے جماعت کی قیادت کی، زمام اقتدار کو سنبھالا، جمعیت کی ناؤ کو اس انداز میں اور اس انداز سے اس کو کھیوا اور اس کی ملاحی کی کہ آج جمعیت اور جماعت اس مقام پر ہے، اور ہر اسٹیج پر اس کی آواز جو سنی جاتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس آواز کو، جمعیت کی آواز کو، جماعت کی آواز کو پورے ملک میں اور ملک بیرون ملک میں جس نے تعارف کرایا، اوروں نے بھی تعارف کرایا ہوگا، لیکن بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، اور بڑی کوششیں ہیں اس عظیم شخصیت جس کا نام مولانا عبدالحمید رحمانی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے والد مکرم مولانا عبدالرشید مدنی شیخ الجامعہ جامعہ سراج العلوم برابر آپ کا ذکر خیر کرتے تھے۔ ہم نے بچپن کی یادوں میں مولانا عبدالحمید رحمانی کو سنا تھا۔ آپ ہمارے والد محترم کہا کرتے تھے کہ شیخ ہمارے استاد ہیں، جامعہ سلفیہ میں آپ نے ہم کو پڑھایا ہے۔ بڑی عزت، بڑی احترام سے آپ اپنے استاد محترم کا نام لیا کرتے تھے۔ اس عظیم باپ کا، اس عظیم شخصیت کے، اس عظیم باپ کا وہ عظیم بیٹا آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ دل کھول کر کے آپ اپنے اس مہمان کا استقبال کیجئے۔ جو بھی ضیافتیں آپ کے ہو سکتی ہوں، آپ اس کو کیجئے۔ آج جو ضیافت آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، ہمارے شیخ محترم کے خطاب کو خصوصی طور سے آپ سماعت فرمائیں، پرسکون ماحول بنائیں۔ ہماری ماؤں اور بہنیں جو مسجد میں تشریف رکھتی ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے، یہ لمحے بار بار نہیں آئیں گے۔ سرزمین نیپال کو یہ سعادت ملی ہے، اس ادارے کو یہ سعادت ملی ہے، اس سرزمین کو یہ سعادت ملی ہے کہ اس عظیم باپ کا وہ عظیم بیٹا آج اس کے قدم اس سرزمین پر پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قدم کو دوام بخشے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا اور جانا یہاں پر مبارک کرے۔ آپ برابر اس سرزمین پر آتے اور جاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی مجلسوں میں بھی آپ کو یاد کرتے رہیں گے اور اپنی محبتوں کا آپ ثبوت دیتے رہیں گے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے شیخ محترم، اپنے بہت ہی، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، دل شاید جذباتی ہو گیا کہ الفاظ ان جذبات میں کھو گئے۔ میں شیخ محترم مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو آواز دوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا خصوصی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مہراج گنج نیپال میں قائم معہد عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن کے ذمہ دار اور روح رواں عزیزم مجیب الدین سنابلی مدنی حفظہ اللہ
اسٹیج پر موجود علماء کرام، فضیلت الشیخ نسیم احمد مدنی حفظہ اللہ، عزیز گرامی فضیلت الشیخ اعجاز احمد سنابلی حفظہ اللہ، استاد محترم فضیلت الشیخ وسیم احمد ریاضی سنابلی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس، دیگر سامعین و سامعات، کیونکہ یہ مجلس قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید سے متعلق تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ یہ دلوں کی دھڑکن اگر میں ہوتا تو شاید آپ حضرات کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو مبالغہ آرائی اور شخصیت پرستی سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظمت اور کبریائی رب کائنات کے علاوہ کسی اور کے لیے لائق و زیبا ہوتی تو حقیقت میں ہماری حیثیت کوڑے کرکٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ رب کائنات ہم کو عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران سے کہ جماعت اہل حدیث کے اسٹیجوں سے، اس کے نظماء کے ذریعے اس انداز کی مبالغہ آرائی کا کوئی تصور ماضی میں موجود نہیں تھا۔ ہمارے علماء غضبناک ہو جاتے تھے، اسٹیج چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے واسطے اس مبالغہ آرائی اور تعریف کے پل باندھنے کے اس اسلوب کو جماعت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ختم کیا جانا چاہیے۔ عظمت، بڑائی، کبریائی، جلالت، یہ سب کے سب رب کائنات کو لائق و زیبا ہے۔ اسی کی تعریف کی جائے، اسی کا تعارف کرایا جائے، اور اس کی تعریف و تعارف جتنا کرایا جائے گا اتنا زیادہ لوگ دین اسلام کی جانب لپکیں گے، اور اتنا زیادہ انسان جو تعریف و تعارف کرتا ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن مجید جس کو حفظ کر کے، یاد کر کے ہمارے بعض بچوں نے سند فراغت حاصل کی ہے، یہ قرآن مجید دنیا کا سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو دنیا کے اندر انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ قرآن مجید وہ مقدس پیغام ہے جو پیغام جب پڑھا جاتا ہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں یا نیت کے مطابق، اخلاص کے مطابق کئی گنا بڑھ کر کے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ اتنی مقدس کتاب جس میں الف لام میم کی محض تلاوت کر لی جائے تو انسان کو کم از کم 30 نیکیاں اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے 70 گنا اور 700 گنا، اور رب کائنات اخلاص کے مطابق چاہے تو جتنی زیادہ نیکیوں سے نوازنا چاہے نواز سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے طلباء عزیز نے یاد کر کے مکمل کی ہے۔ ان طلباء کی ذمہ داریاں بہت وسیع ہو چکی ہیں، ان کا مقام بہت عظیم ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی ذمہ داریاں اور ان کو معاشرے کے اندر مستقبل میں جو کچھ کام انجام دینے ہیں، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے بعد، اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے بعد، ان طالبان علوم نبوت کو، ان نونہالوں کو امت اسلامیہ کے درمیان جس انداز سے ذمہ داری کو نبھانا ہے، کاموں کو انجام دینا ہے، بنیادی پیغام وہ ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ بڑا آسان ہے کہ انسان قرآن مجید کو حفظ کر لے، شہادہ حاصل کر لے، انعام و اکرام سے نواز دیا جائے، مدارس میں آ کر کے تعلیم حاصل کرے،
قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے، لیکن اگر وہ اس کا حق نہیں ادا کرتا تو یہ علوم، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھی جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسی فضا ہموار کی جائے کہ وہ جب دین کی تعلیم کی جانب آئے ہیں تو ان کی موت بھی اسی راستے پر ہو، وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں، قرآن و سنت کے فہم کے میدان میں، منہج سلف کی روشنی میں اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے ساری زندگی کھپا دیں۔ ہمارے علماء کو جو مقام حاصل ہوا تھا وہ انہی بنیادوں پر حاصل ہوا تھا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ توحید کے معاملات میں جہاں توحید کا حکم دینے والی کتاب ہے، جہاں یہ بتانے والی کتاب ہے کہ انسان کو حقیقی انسان تب تسلیم کیا جانا چاہیے جب وہ توحید کے مطابق چلے، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھے۔ یہ انسانیت جب تک توحید و سنت اور صحابہ کرام کی عظمت سے مربوط نہ ہو جائے، جب تک یہ انسانیت انسانیت نہیں بلکہ ذلت و خواری ہے۔ اس انسانیت کو اگر شرافت کے دانتے لگانے ہیں، اس انسانیت کو حقیقی انسانیت تصور کرنا ہے، اس انسانیت کو حقیقی معنی میں کامیاب تصور کرنا ہے، تو سورۃ العصر کا آپ مطالعہ کر لیں۔ اس میں رب کائنات نے جو قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے لیکن زمانے کی یا صلاۃ عصر کی قسم کھا کر کے اس نے واضح کر دیا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، سارے کے سارے تباہی میں ہیں، سارے کے سارے انسان تباہ ہونے والے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، اہل کتاب ہوں، آتش پرست ہوں، دنیا کے اندر کسی بھی مسلک و منہج کو، کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے والے ہوں، چاہے لا دین ہوں، کمیونسٹ ہوں، سارے کے سارے انسان دھوکے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ لیکن چار قسم کے انسان وہ ہیں جو حقیقی معنی میں انسانیت کے جانب نسبت کرنے کے حقدار ہیں۔ چار قسم کے، چار صفات سے متصف مسلمان یا انسان وہ ہیں جن کو اسلام یا قرآن و سنت انسان تصور کرتا ہے، ورنہ انسان دو ہاتھ لے کر کے چلنے والا، دو آنکھوں سے دیکھنے والا، زبان کو حرکت دے کر کے گفتگو کرنے والا، کانوں سے سننے والا، پیروں سے چلنے والا، زبان سے چکھنے والا، کھانا پینا انجام دینے والا، لوگوں سے معاملات کرنے والا، تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، دنیا کو سیر کر کے دنیا کے اندر ترقی کرنے والا، سارے کارنامے انجام دینے والا، یہ سب کے سب انسان ہیں۔ لیکن انسان چاہے اوج ثریا پر پہنچ جائے، چاند اور ستاروں کی تحقیق کر لے، سمندروں کی گہرائی میں پہنچ کر کے وہاں سے اس کی تحقیق و جستجو شروع ہوتی ہو، انسان دنیا کے کسی بھی ترقی پر فائز ہو جائے، اگر یہ چار چیزیں انسان کے اندر نہیں ہیں تو حقیقت میں اس نے انسانیت کا، شرافت کا، رب کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد بھلا دیا ہے، اور وہ انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے آگے نہیں جھکتا، انسان اپنے جیسے انسانوں سے منتیں نہیں مانگتا، انسان اپنے جیسے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، انسان اپنے جیسے انسانوں کی قبروں کے آگے منتیں اور سماجتیں نہیں کرتا، انسان غیر اللہ کے آگے اپنے آپ کو لاچار نہیں مانتا۔ یہ انسان، حقیقی انسان وہ ہے جو رب کائنات کے آگے جھکے، اس کو اپنا رازق و مالک سمجھے، اسی سے منتیں کرے، اسی سے دعائیں کرے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے، اسی سے ڈرے اور اسی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ تو رب کائنات نے
حقیقی اور کامیاب انسان کی تعریف کرتے ہوئے 4 چیزوں کا تذکرہ اسی قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے ان 4 صفات سے متصف ہونے کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ انسان ہیں جو انسان اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ اس مقصد پر چل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ انسان جو ایمان کو حقیقی معنی اور مفہوم کے ساتھ تسلیم کر لے، وہ ایمان کے بارے میں لا معبود بحق الا اللہ کے تصور کے تحت توحید عبادت کو تسلیم کریں، یہ توحید کو سیاست کی نظر نہ کر دیں، توحید کو توحید حاکمیت سے تعبیر نہ کریں، توحید کو توحید غالبیت سے تعبیر نہ کریں، بلکہ توحید کو توحید عبادت کے مطابق سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے اندر ایمان کے ارکان کی تکمیل کریں، ایمان کے شرائط کی تکمیل کریں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کریں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، ایمان کا علم حاصل کریں۔ تو فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لائے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، نمازوں کی پابندی کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، کلمہ شہادت کو تسلیم کیا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا، تمام کے تمام اعمال صالحہ کو ان لوگوں نے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اپنے سینے سے لگایا۔ تو ایک جانب صرف ایمان لانے والے جو آج کے دور میں جماعت اہل حدیث کے بہت سارے جیالے ہیں جو توحید کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید کا حق ادا کر دیا، ایمان کو سمجھ لیا، ہم غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، یہی ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ ساتھ میں اعمال صالحہ کی شرط لگا دی گئی، تبھی آپ خسارے اور گھاٹے سے باہر جائیں گے۔ آپ کا عمل جتنا مبارک ہوگا، آپ کا عمل جتنا بنیادی ہوگا، آپ کا عمل جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان اتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ ایمان اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور نافرمانی اور معصیت کے کاموں سے اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے، گھٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بیکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے عمل صالح کا اہتمام کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور یہی اتنا نہیں ہے، ایمان بھی لاتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور ان دونوں کی دونوں چیزوں کو لوگوں تک علماء کی رہنمائی میں پہنچا کر کے لوگوں کو عمل صالح کے لیے، ایمان کے تقاضوں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں جہاں یہ امر بالمعروف یعنی معروف کا حکم دینے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے کر کے بلا ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے سب کے سامنے یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ یہاں فرمان چلے گا تو رب کائنات کا دین چلے گا، تو اسلام چلے گا، قرآن و سنت کا فرمان چلے گا، اس کے علاوہ اس پر کوئی آنچ آنے لگے، اس کی مخالفت کی جانے لگے، صحابہ کرام کی تنقیص یا ان کی توہین کی جانے لگے، قرآن مجید کو اپنی رائے کے مطابق پیش کیا جانے لگے، یا اسی طریقے سے دین میں کوئی بھی تعویل، کوئی بھی توجیہ، کوئی بھی تعویل کی جائے، کوئی بھی تحریف کی جائے، اپنے علماء کو نبی سے بڑھا کر کے پیش کیا جائے،
اندھی تقلید شخصی کا ثبوت دیا جائے، دین کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نیک بندے ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوکے ہو جائیں، پیاسے ہو جائیں، ہم کو کپڑے ملے نہ ملے، مکان نصیب ہو نہ ہو، ہم کسی بھی کیفیت میں زندگی گزاریں، لیکن ہمارے دین پر آنچ آ جائے یہ ہم کو گوارا نہیں ہے۔ اور یہی طرز زندگی صحابہ کرام نے اختیار کی تھی۔ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے گھروں میں کئی مہینوں تک چولہا نہیں جل پاتا تھا، فاقہ کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن دین پر کوئی آنچ آ جائے تو فوراً دندانے شکن جواب دے کر کے اس چیز کو نیست و نابود کرنے اور اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہمیشہ تیار کھڑے رہتے تھے۔ تو تیسری بنیادی صفت یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وصیت کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد رب کائنات نے واضح کر دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دعوت و تبلیغ کا فریضہ جب اب آپ انجام دیں گے، شرک کی تردید کریں گے، بدعات و خرافات کی تردید کریں گے، لوگوں کو بیڑی سگریٹ پینے سے روکیں گے، مردوں کو داڑھیاں موڑنے سے منع کیا جائے گا، پیجامے ٹخنے سے نیچے جھولیں گے تو ان کو سمجھایا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا، منکر کو منکر کہا جائے گا، برائی کو برائی کہا جائے گا، اور غلط چیزوں کو آپ وہ لوگ لے کر کے چلنے کے بجائے اس چیز کا انکار کریں گے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کی وصیت کریں گے، صبر سے کام لیں گے، صبر و تحمل سے کام لیں گے، اور یہی چار وہ شرطیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان انسانیت کا حقیقی علم بردار بن سکتا ہے، ایک انسان حقیقت میں ایک سچا مسلمان بن سکتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ اچھی اور بہترین اور پاکیزہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، لہذا اس قرآن مجید کو لے کر کے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، فرمایا اے لوگو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب کوئی سفارش کام آنے والی نہیں، جہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی، حاملہ جنس کی عورتیں اور جانور اپنے حمل کو ساقط کر دیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کے مانند اڑتے پھریں گے۔ اس دن اگر کوئی سفارش اور کوئی شفاعت کام آنے والی ہے تو یہی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو لے کر کے چلیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے
125 اور 126 نمبر آیات کے اندر فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، میرے ذکر کو بھلا دیتا ہے، اس کو یاد کرنے کے بعد، قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دیتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے نور اور ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کو تاریکی میں ڈال دیتا ہے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو ایسی صورت میں اس کے لیے بڑی تاریک زندگی ہوگی، بالکل تاریک زندگی اور گمراہی کی زندگی ہوگی، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھ کو تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں۔ تو رب کائنات کیا فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، فرمائے گا ایسے ہی تیرے پاس میری نشانیاں، میری آیتیں، میری تعلیم، میرا ذکر، میری قرآن کی آیتیں اور میرے نبی کا فرمان اور صحابہ کرام کا طریقہ آیا تھا، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تجھ کو بھی بھلا دیتا ہوں اور تجھ کو اندھا کر کے اس دنیا کے اندر اٹھایا جائے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو سربلندی اور کامیابی اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، ایک قوم کو اس قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھا دیتا ہے، ایک قوم کو اس قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہیں دوسری جانب اسی کتاب کی حق تلفی کرنے والے، اس سے سرکشی کرنے والے، اس کو بھلا دینے والے، اس کے خلاف عمل کرنے والے، اس کو نظر انداز کرنے والے، ان لوگوں کو رب کائنات ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ لہذا یہ قرآن مجید ہمارے لیے دو دھاری تلوار ہے۔ یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں، ان کے تلفظ کو صحیح کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوس میں، اپنے متعلقین میں، اپنے دوست و احباب میں یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ سینے کے اندر جس عظیم دولت کو لے کر کے فارغ ہوئے ہیں، یہ اتنی پاکیزہ دولت ہے کہ اس کے نور سے آپ ساری دنیا کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کی ہدایت کے ذریعے اس کے مطابق چل کر کے آپ قرآن و سنت کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ اس میں بڑوں کا احترام کا حکم دیا گیا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قرآن مجید ہم کو دنیا میں ترقی کرنے کے راز بتاتی ہے۔ یہ قرآن مجید سمندروں کی حقیقت، آسمان و زمین کی حقیقت، کھیتی باڑی کی حقیقت، سورج اور چاند کی حقیقت، دنیا کے اندر انسان پانی کیسے حاصل کرے، زندگی کیسے گزارے، یہ ستارے کیوں نکلتے ہیں، چاند کیوں طلوع ہوتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے، چاند اور سورج کا نظام کیا ہے، کھیتی باڑی کا نظام کیا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والی مخلوقات کو رب کائنات نے کیوں پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا، انبیاء کے مقدس سلسلے کو کیوں مبعوث کیا گیا۔ یہ قرآن مجید اول سے لے کر کے اخیر تک ہر چیز کی صراحت اور وضاحت کر کے چلنے والی کتاب ہے۔ لہذا اس قرآن مجید کو لازم پکڑ کر کے چلیں، اس قرآن مجید کو اپنائیں، قرآن مجید کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، کیونکہ یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید افراط و تفریط کے درمیان سب سے زیادہ پاکیزہ اور اہل سنت والجماعت کا سب سے زیادہ متوازن
اور عدل پر مبنی راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر اسی وجہ سے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں واضح کر دیا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ رب کائنات نے فرمایا اگر اس قرآن مجید کو ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے کلام کے خوف کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو جاتا، تھر تھرانے لگتا، کانپنے لگتا، اور اللہ رب العالمین کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کر کے تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن یہ حضرت انسان ہے جس کو رب کائنات نے اس قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ رب کائنات نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سورۃ الشعراء کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید کے مقدس نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید اس رب کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، جناتوں کو بھی پیدا کیا، درندوں کو بھی پیدا کیا، سمندر کے اندر سمندری مخلوق پیدا کی، انسان کے لیے کیچڑ کے اندر سے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ وہ رب کائنات جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ نالی میں پلنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی غذائیں فراہم کرتا ہے۔ وہ رب کائنات تمام مخلوقات کا اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے جو انسانوں کو بھی روزی دیتا ہے، جناتوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ وہ رب کائنات جانتا ہے کہ کب کہاں بارش ہونی ہے، کب کہاں قحط پڑنا ہے۔ وہ رب کائنات جانتا ہے کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک حقیر پانی کے ذریعے انسان کو باپ کے نطفے کے ذریعے ماں کے بچے دانی میں کس انداز سے اس کے مقدر میں لڑکا یا لڑکی رکھنی ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو صرف لڑکے دینے ہیں، وہ جانتا ہے کس کو صرف لڑکیاں دینی ہیں، وہ جانتا ہے کس کو باج بنا دینا ہے۔ وہ رب کائنات ہر چیز سے واقف ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو یہ رب جتنا عظیم ہے، جتنا جلالت والا ہے، جتنی قدرت والا ہے، جتنی طاقت والا ہے، دنیا کے سسٹم کو پیدا کرنے والا ہے، تو سوچئے کہ اس کا کلام، اس کی کتاب، یہ قرآن مجید کتنی عظمت والی ہوگی۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس رب نے اس کتاب کو نازل کیا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، تمام جہانوں کے پالنہار نے اس کو نازل کیا۔ نازل کرنے کے لیے ایک ایسے مقدس فرشتے کا انتخاب کیا گیا جس کو جبریل امین کے لقب سے خود رب کائنات ملقب کرتا ہے، جس کو امانت دار قرار دیتا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حرا کے غار حرا میں موجود تھا، جبریل علیہ السلام آئے، میرے سینے کو دبایا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ یہ دونوں کے دونوں چشمے صافی ایک ساتھ نکلے، ایک جانب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور دوسری جانب حدیث رسول کے مطابق زندگی گزارنے کا ذخیرہ تیار کیا جانے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عظیم فرشتہ، یہ پاکیزہ فرشتہ، یہ روح امین، یہ امانت دار فرشتہ جس کا کائنات کے رب نے انتخاب کیا تھا، تمام جہانوں کے پالنہار نے انتخاب کیا تھا، آپ نے ان کی اصلی شکل و صورت میں ان کو زندگی میں 2 بار دیکھا۔ ایک بار غار حرا میں دیکھا، دیکھ کر کے گھبرا گئے۔ صفت بیان کرتے ہیں کہ
کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک لمبی چوڑی جسامت رکھنے والا ایک فرشتہ ہے، جس کے 600 پر دونوں بازو پر رب کائنات نے بنا رکھے ہیں۔ اتنا عظیم فرشتہ کہ اگر اس کو حکم دیا جائے کہ اپنے پروں کو ہلائے تو یہ دنیا پلٹ کر کے تباہ و برباد ہو جائے، اس فرشتے کو اس قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا، جو فرشتہ امانت دار تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے آپ کے دل کا انتخاب کیا گیا۔ یہ دل وہی دل تھا جس کو بچپن میں صغر سنی میں رب کائنات نے فرشتوں کو بھیج کر کے آپ کو اٹھا کر کے آپ کے مبارک سینے کو چاک کرا کر کے اس میں سے دل کا لوتھڑا نکالا اور ایسے ہی سونے کے برتن میں رکھ کر کے آب زمزم سے اس کو پاکیزہ کیا گیا، کیونکہ آگے چل کر کے اسی دل پر قرآن مجید کا نزول ہونا تھا۔ یہ دل اتنا پاکیزہ دل تھا جس کی پاکیزگی کی ذمہ داری رب کائنات نے خود لے رکھی تھی، تو اس پاکیزہ دل پر اس قرآن مجید کا نازل ہونا، اس سے بھی قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، فرمایا کہ اس قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، صرف بشارت دینے والے نہیں، بلکہ جب برائی کریں، منکر کو انجام دیں تو آپ ان کو ڈرائیں، دھمکائیں، ان کو بتائیں کہ اگر ایسا کرو گے تو آخرت میں تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان کو بتائیں کہ اگر تم منکرات کو انجام دو گے تو دنیا میں رب کائنات کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ بلسان عربی مبین، دنیا کی فصیح ترین، شیریں تمین، دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ مقدس زبان میں، عربی زبان میں اس قرآن مجید کا نزول کیا گیا۔ اس سے، ان آیات سے قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کیسے کریں۔ یہ قرآن مجید ہم کو ڈراتا ہے کہ ایسی چیزیں نہ اپنائی جائیں جن کو اپنانے کے نتیجے میں انسان کی عقل متاثر ہوتی ہو، وہ پاگل پن اور دیوانگی کا شکار ہو جاتا ہو۔ لہذا قرآن مجید ہم کو صحیح سالم عقل رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو سماعت سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہماری بصارت کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے دل کے بارے میں ہم کو تعلیمات دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو لباس پہننے کے آداب بتاتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو چلنے پھرنے کے آداب و احکامات سکھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو بول چال اور گفتگو کرنے کے احکامات اور اس کے آداب سکھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ ہم گفتگو کریں تو ہماری آواز کیسی ہو۔ یہ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ گفتگو کرنے کے آداب کیا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو کھانے پینے کے آداب بتاتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو ہاتھ اور نگاہوں کے استعمال کے آداب بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب کائنات کے بارے میں کیا گمان ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسما باللہ، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں ما ظن احد باللہ ظنا الا عطاہ اللہ، اللہ رب العالمین سے جو کوئی بھی کوئی گمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گمان کو، اس کی تمنا کو، اس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ سارا کا سارا فضل و کرم یہ رب کائنات کے ساتھ خاص ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں،
قرآن مجید کے مقام کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، جو لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں، غور و تدبر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر غور و تدبر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ سکتے میں چلے جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے رب کائنات کو قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے پہچان لیا، لہذا وہ یہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے رب کائنات ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمارا شمار گواہی دینے والوں میں فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ جب اس قرآن مجید کی آیتوں کو حقیقی مومن سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کائنات کے ڈر کے نتیجے میں ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کپ کپانے لگتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ اگر قرآن مجید کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کیفیت میں تبدیلی پیدا نہ ہو، اگر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہم ایمان کی تازگی کو محسوس نہ کریں تو ہم کو رب کائنات کی جانب رجوع کرنا چاہیے، ہم کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ رب کائنات اس عظیم اور مقدس کتاب پر غور و تدبر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے اسی بنیاد پر اس قرآن مجید کے بارے میں یہ چیلنج کر دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج اسی کتاب کے اندر نازل فرما دیا، فرمایا اگر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، عربی زبان کے ماہرین، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے مال و دولت والے، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں، سارے کے سارے لوگ انسانوں اور جناتوں میں سے جمع ہو جائیں، اگر قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی لا کر کے پیش کرنا چاہیں لا یأتون بمثلہ، اس جیسی آیت پیش نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے سارا کا سارا سرمایہ لگا دیں، ساری صلاحیتیں لگا دیں، لیکن وہ اس جیسی ایک آیت بھی نازل نہیں کر سکتے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اتنا مقدس کلام، اتنی مقدس کتاب جو ہم کو رب کائنات نے دے رکھی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے خود لے رکھی ہے، اس کتاب کو افراط و تفریط کر کے تعویذ گنڈے کے لیے نہیں کیونکہ وہ حرام ہے، قبروں پر تلاوت کے لیے نہیں کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس قرآن مجید کو جادو ٹونے کے لیے نہیں کیونکہ وہ کفر ہے، بلکہ اس قرآن مجید کو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے حقیقی معنی میں استعمال کریں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس قرآن مجید کے نام پر نہ جانے کون کون سے گورکھ دھندے کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص بیٹھ کر کے قرآن مجید کے حروف مقطعات کو ایک کاغذ پر لکھتا ہے، کسی ناپاک پرندے کا خون لیتا ہے، اس کے ذریعے سے نقش بناتا ہے اور انسانوں کے گلوں میں ڈال کر کے کہتا ہے کہ جاؤ اب تم کو اولاد بھی ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی ہے، قرآن مجید کی توہین ہے، کیونکہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی اختیار کرتے ہیں۔
وہی حاصل کرتے ہیں، وہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ لہذا بیت الخلا میں اسی تعویذ گنڈے کے ساتھ انسان داخل ہو، رب کائنات کی کتاب کی توہین کرے اور ایسے ہی غیر اللہ پر اعتماد کر کے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو غیر اللہ کی جانب پھیر دے، تو یہ چیز قرآن مجید کی توہین ہے۔ یہی قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو جادو کرنے والے جادوگر قرآن مجید کے جوتے بنا کر کے اس کو پہن کر کے بیت الخلا میں اس کی توہین کر کے شیطان رجیم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو اپنائیں اور شیطان کو خوش کر کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو سکیں، چاہے رب کائنات ناراض ہو جائے۔ لہذا قرآن مجید ہمارے لیے وہ مقدس کتاب ہے جس قرآن مجید کو لے کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر سے، جس کے نیچے سے، جس کے دائیں سے، جس کے بائیں سے کوئی بھی باطل بات اس قرآن مجید کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حکیم و حمید کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لہذا قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی سعی کی جائے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت پر غور و تدبر کیا جائے، اس کے تراجم پڑھے جائیں، علماء سے جڑ کر کے اس کو سمجھنے اور اس کا فہم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کیا جائے، منہ زبانی پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اس سے جو کچھ سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی دعوت و تبلیغ کریں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، یہ قرآن مجید آج کے دور میں خوارج کے طریقے پر اختیار کی جانے والی کتاب بن گئی۔ اس قرآن مجید کو ہم نے طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب بن گئی ہے جس سے مسلمان صرف تبرک حاصل کرتا ہے، اس کے پیغام کو، اس کے میسج کو نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں افراط و تفریط سے توبہ کر کے ہم کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ خوارج کے طرز پر قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں آج کے دور میں بے شمار عناصر پائے جاتے ہیں۔ ایسے مفسرین کو سننا جو خوارج کے طریقے پر قرآن مجید کی تفسیر پیش کریں، ایسے عناصر کو اپنانا جن عناصر میں تفسیر بالرائے کو پیش کر کے قرآن مجید کے مفہوم کو تبدیل کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ذوالخویسرہ جو کہ رئیس الخوارج تھا وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیجئے، تو آپ نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اور اس کے بعد اسی روایت میں فرمایا یہ تلاوت ایسے کریں گے کہ تم ان کی تلاوتوں کے آگے اپنی تلاوت کو کمتر سمجھو گے۔ یہ لمبی لمبی نوافل پڑھیں گے، ان کی نمازوں، ان کے رکوع اور سجدے کے آگے تم اپنے رکوع اور سجدوں اور عبادات کو حقیر سمجھو گے۔ لیکن یہ جب تلاوت کریں گے، اسلام کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے جائیں گے، تو یہ خوارج کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اسی کی نسل سے، ذوالخویسرہ کی نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو علماء کی تکفیر کریں گے، حکام کی تکفیر کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے۔ یہ آج کے دور میں یہ خروج کا فتنہ، چاہے اخوانیت کا فتنہ ہو، چاہے سروریت کا فتنہ ہو، چاہے قرآن و سنت کی توجیہ و تعویل کا فتنہ ہو، چاہے تنقیص صحابہ کا فتنہ ہو، چاہے توہین صحابہ کا فتنہ ہو، چاہے قرآن مجید کے
غلط مفاہیم کو پیش کرنے کا فتنہ ہو، یہ سارے کے سارے فتنے مسلمانوں کے خاندانوں کے اندر پنپتے چلے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں اپنے دور خلافت میں ارشاد فرمایا تھا سیاتی اناس یجادلونکم بشبہات القرآن، ان قریب تمہارے درمیان ایسے افراد آنے والے ہیں جو تم کو قرآن مجید کے شبہات کے ذریعے گمراہ کریں گے۔ فجادلوہم بالسنن، لہذا ان کا جواب اور ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تم اہل الحدیث کا سب سے قیمتی سرمایہ سنتوں کی جانب رجوع کرنا، کیونکہ فإن أصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کیونکہ سنتوں کو جاننے والے یہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ سب سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لہذا سنتیں یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ کنجیاں ہیں، کنجی کے وہ دانتے ہیں جس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھ پانا ممکن نہیں ہے۔ ایسی تفسیریں آج ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، جن کا سنت سے اور تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالسنت الصحیحہ سے یا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تفسیریں جو سنی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں وہ تفسیر بالرائے پر مبنی ہیں، اور لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، خوارج کے طرز کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے پڑھنے اور سننے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے بچوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مدارس کے ذمہ داران کی یہ بنیادی ذمہ داری اور بنیادی فریضہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اسی طرز پر ڈھالیں جو طرز صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے اختیار کر کے قرآن و سنت کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی میں نجات ہے، وہی کامیابی ہے، وہی آخرت کی بھلائی ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی جنت کا راستہ ہے، اور وہی وہ صراط اقوم ہے جس کی جانب یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن مجید کے نام پر دھوکہ دینے والوں، رائے کے مطابق اس کے مفاہیم کو پیش کرنے والوں سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تفسیر کو اسی طریقے پر سمجھیں جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے، اگر ہم نے اس کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھ لیا تو یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو سربلندی عطا کی جاتی ہے، کامیابی عنایت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی تفسیر یا قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو اپنی رائے پر، اپنے علماء کے فتوے پر قرآن و سنت کی مخالفت کے باوجود اگر تسلیم کر لیا گیا تو فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی کے ذریعے ایک دوسرے انسان کو تباہی کا سامان بنا کر کے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول کو جوڑ کر کے چلنے اور اسی کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہم نے مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت سے پر لمبی عمر عطا کرے، اور آپ کے تمام جہود کو، چاہے وہ دینی ہو، دعوتی ہو، تعلیمی ہو، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔